البقرہ آیت نمبر 130 تا 136، صفحہ نمبر 27 28۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفح نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ دیکھیے جی، صفحہ نمبر 27 اور 28 ہے، آیت نمبر 130 تا 136۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو؟ ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صلحاء میں ہوں گے۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ بھلا جس وقت یعقوب علیہ السلام
وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور جو عمل کرتے تھے اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے پر لگ جاؤ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں جو ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مسلمانوں، کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان پر، سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اس اللہ کے فرما بردار ہیں۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی اور اس کی کرم نوازی سے آیت نمبر 130 سے لے کر 136 کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس کی ایک آیت سیکھنے یا سمجھنے سے اتنا اجر و ثواب ملتا ہے جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ گزشتہ درس میں جو 3 آیات تھیں، یہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے۔ پہلے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اونچا کیا، پھر دعا کی، اور یہاں وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْن کا لفظ بھی آیا ہے کہ اے پروردگار ہمیں مسلمان بنانا۔ عام طور پر مسلمان کا جو معنی مفسرین نے اور محققین نے، اہل السیر نے اور اہل لغت نے لکھا ہے وہ یہ ہے تسلیم کرنا، یعنی اللہ کی بات کو سچ ماننا، اس کو دل پر بٹھانا اور اس پر عمل کرنا۔ ربنا وابعث فیہم میں دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ہی میں سے، یعنی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، چونکہ ان کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے پیغمبر بھیج، اور پیغمبر انہی میں سے بھیج۔ یہ جو ایک لفظ آیا ہے منہم، انہی میں سے، اس پر بھی آپ غور کریں گے، اور آگے بھی ایک لفظ ہے علیہم، ان پر، تو یہ دونوں باتوں کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی اور قبیلے سے
اور کسی اور یعنی ملائک میں سے اگر اللہ نے پیغمبر بھیجا تو لوگ کہیں گے ہم تو انسان ہیں، یہ تو فرشتے ہیں، فرشتوں نے بھیجا ہے، تو ہمارے معاملات ضروریات اور ہیں، ملائک کے اور ہیں، ہمارا خاندان ہے، سسٹم ہے، وہ ان چیزوں سے دور ہیں، کمانا کھانا سارا۔ اس لیے ایک تو یہ دعا کی کہ انہی میں سے بھیجو، دوسری دعا یہ کی کہ اے اللہ وہ بھیج جو ان کو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سنائے، اور صرف پڑھ کر نہ سنائے بلکہ سکھائے یعنی سمجھائے، حکمت بھی بتائے، ان کا تزکیہ نفس کرے۔ یہ تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ جو ان کے دلوں پر ایمان لانے سے پہلے غیر اللہ کی باتوں کا اثر تھا یا زنگ تھا، ان کو دور کرنا۔